أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم فقهنا في الدين. اللهم اهدني وسددني. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اے اللہ، رمضان کریم آ رہا ہے، رمضان مبارک آ رہا ہے، برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ۔ یا رب، اللہم وفقنا لما تحب و ترضا۔ اے اللہ، ہمیں ان کاموں کی توفیق دے جنہیں تو پسند کرتا ہے اور جن سے تو راضی ہوتا ہے۔ یا اللہ، ہم سے رمضان میں ایسے کام کروا لینا جس سے تو راضی ہو جائے، جو تجھ کو پسند ہو، جو مجھے تیری رضا تک، تیری خوشنودی تک، تیری محبت تک، تیرے قرب تک پہنچا دیں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک انشاءاللہ ہے رمضان المبارک، قرب الہی کا ذریعہ۔ مومن کی زندگی میں رب تعالیٰ نے بہت سارے نیکیوں کے موسم بہار رکھے ہیں، جس میں ٹاپ آف دا لسٹ رمضان المبارک ہے۔ سب سے بیسٹ مہینہ، باقی کچھ دن ہیں، کچھ راتیں ہیں، لیکن اسپیشلی رمضان 30 دنوں کا، جس میں کہ ہمیں نیکیوں کے بے پناہ مواقع دیے جاتے ہیں۔ جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے تو ساتھ ہی یونیورسل، پوری کائنات میں تبدیلی آتی ہے، صرف اور صرف میری اور آپ کی روٹین میں نہیں، بلکہ کائنات میں تبدیلی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت تو ویسے ہی بہت وسیع ہے، اللہ کی رحمت تو ویسے ہی بہت زیادہ ہے، اور سوچیں کہ رمضان میں جب رحمت کے دروازے کھل جاتے ہوں گے تو رحمت کس حد تک بڑھ جاتی ہوگی۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جب کوئی دروازہ کھول دیا جائے تو اس میں آنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر دروازہ بند ہو تو اس کو کھولنے سے پہلے یا اس کے کھلنے سے پہلے کچھ سٹیپس ہوتے ہیں، لیکن جب دروازہ ہی کھلا ہوا ہے تو پھر انسان زیادہ آسانی کے ساتھ اس میں داخل ہو سکتا ہے۔ پھر جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، بند کر دیے جاتے ہیں، اور کیا پکار لگتی ہے کہ اے خیر کے کرنے والے آگے بڑھ، اور اے برائیوں سے رکنے والے رک جا، برائیوں والے کاموں سے رک جاؤ، نیکی کے کاموں کی طرف بڑھ جاؤ۔ تو رمضان، جو کہ شہر الصیام ہے، شہر الرحمہ اور برکہ ہے، جس میں رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے، شہر الغفران ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، شہر التقوی ہے، تقوی کا مہینہ ہے، شہر الصبر ہے، صبر کا مہینہ ہے، شہر القرآن ہے، قرآن کا مہینہ، دعا کا، ذکر کا، شہر المواسات ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور محبت کرنے کا مہینہ ہے، صدقہ دینے کا، قیام کرنے کا، اور اس کی راتوں میں قیام کرنے کا اسپیشلی مہینہ ہے۔ اللہ ہمیں اس کی برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق دے۔ ہو سکتا ہے کہ میں جتنی بھی باتیں کروں اس میں سے ساری کی ساری آپ کو پتہ ہوں، اور میرا خیال ہے میں جو باتیں کروں گی وہ ساری آپ کو پتہ ہی ہوں گی، لیکن ہم انسان ہیں اور انسان نسیان سے ہے، بھول جاتا ہے، یادیں اس کو، باتیں بہت ساری یاد نہیں رہتی ہیں، یادوں میں ہوتی ہیں چیزیں، لیکن تھوڑی سی
دھندلی ہو جاتی ہیں، یعنی انسان کو کلیئر نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ اچھا مجھے کیا کرنا ہے۔ ہاں اتنا پتا ہے رمضان آ رہا ہے، روزے رکھنے ہوں گے، سحری ہوگی، افطاری ہوگی، تراویحوں کے لیے چلے جائیں گے، کچھ دورہ قرآن کرتے ہوں گے وہ وہاں چلے جائیں گے، لیکن اصل روح کیا ہے، میں کیوں کرنے جا رہی ہوں، میں نے اس کو دیکھنا ہے۔ میں کس طرح سے رمضان المبارک کو جب مکمل کروں تو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کر چکی ہوں، مجھے وہ نصیب ہو چکا ہو۔ میں رمضان سے اپنے لیے کیا حاصل کرنا چاہتی ہوں؟ اپنے پاس سوال لکھیں، میں رمضان سے اپنے لیے کیا حاصل کرنا چاہتی ہوں؟ رمضان آئے گا، 20 صدا پڑ رہی ہے، ہم سن رہے ہیں رمضان شروع ہونے والا ہے، اور پھر آپ کو یہ سنائی دے گا کل عید ہے، رمضان ایسے گزر جائے گا۔ تو میں کیا اسپیشل کرنے جا رہی ہوں؟ میں لبنہ تبسم کیا کرنے جا رہی ہوں؟ آپ میں سے ہر ایک میں کے آگے اپنا نام لکھے۔ میں رمضان سے اپنے لیے کیا حاصل کرنا چاہتی ہوں؟ میں کیا اسپیشل کرنے جا رہی ہوں اس رمضان میں؟ میلینز بلینز لوگ روزے رکھیں گے، میں کچھ اسپیشل نہیں کر رہی۔ میلینز بلینز لوگ مسجدوں میں نمازیں پڑھیں گے، تراویاں پڑھیں گے، میں کچھ خاص تو نہیں کر رہی ہے۔ کیا سم تھنگ اسپیشل ہے جو کہ میں اپنے محبوب کے لیے، رب تعالیٰ کے لیے اس رمضان میں اسپیشلی کرنا چاہتی ہوں؟ اللہم بلغنا رمضان، سب سے پہلے تو یہ دعا، یا اللہ مجھے رمضان تک پہنچا دینا۔ پچھلے 2 دنوں میں میں نے کوئی 4 to 5 ڈیتھس کے بارے میں سنا، اللہ اکبر، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اتنا قریب رمضان جس میں انسان کتنی زیادہ نیکیاں کما سکتا ہے، کتنے فائدے حاصل کر سکتا ہے، اس ٹائم پر انسان کا نامہ اعمال بند ہو جائے۔ اور میں تو یہ بھی نہیں جانتی کہ مجھے رمضان ملنا ہے یا نہیں، ابھی 3 دن باقی ہے، ڈر لگا ہوا ہے کیا بنے گا۔ طلحہ بن عبید اللہ نے خواب میں 1 سال بعد فوت ہوئے صحابی کو جنت میں پہلے داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ کس سے؟ اس شخص سے جو کہ جہاد میں شریک تھا، شہید ہوا تھا۔ آ کر خواب سنایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس نے اس کے بعد، یعنی اس شخص کے بعد رمضان کے روزے نہیں رکھے تھے اور اتنی رکعتیں نہیں پڑھی تھیں؟ تو خوش قسمت ہے آپ، خوش قسمت ہوں میں اگر مجھے اپنی زندگی میں ایک اور رمضان نصیب ہو جائے گا۔ خوش قسمت ہے وہ شخص جس کو لمبی زندگی ملے اور اس میں وہ نیکیوں کے خوب مواقع پائے اور ان کو استعمال کر سکے۔ تو یا رب میرے اس رمضان کو میری زندگی کا سب سے بہترین رمضان کرنا، سب سے بیسٹ کرنا۔ یا القوی مجھے مضبوط کر دینا، یا رحیم مجھ پہ رحم فرمانا، یا غفور میری مغفرت کر دینا، مجھے لیلۃ القدر نصیب کرنا، اس کا حق ادا کرنے والا کرنا۔ اور جب میں یا رب تجھ سے ملاقات کروں اور تو مجھے دیکھ رہا ہو اور میں اکیلی ہوں گی، ہم میں سے ہر ایک رب تعالیٰ کے سامنے اکیلا کھڑا ہوگا، میں اس وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا پیش کروں گی؟ کیا اسپیشل میں کرنے جا رہی ہوں جو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر سکوں گی؟ کچھ ایسا تو ضرور ہو جو کسی اور نے نہ کیا ہو، یا کچھ ایسا ہو جو دوسرے بھی کر رہے ہیں لیکن میں نے اس کو اور بیسٹ وے میں کر لیا ہو۔ کچھ تو پیش کر سکوں، کچھ تو میری پلاننگز ہوں۔ ہم ہر چیز کی پلاننگ کرتے ہیں، آج کل تو ویسے ہی جو دور آ چکا ہے آئی ٹی کا اور سارا، اس میں تو پلاننگز اسکیجول بنانا ہے پورے، مائنڈ میپ سے انسان آگے کہاں کہاں تک پہنچ گیا، کس کس طرح سے پلاننگز ہوتی ہیں۔ کوئی ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے اس کو پورا A to Z پلان کیا جاتا ہے۔ میں نے رمضان کے لیے کیا پلان کیا؟ کیا میں کچھ پلان کر چکی ہوں؟ کچھ لکھ چکی ہوں اپنے پاس؟ کچھ روٹین، کچھ مائنڈ میپ، کچھ اور چارٹ، کچھ اور پوائنٹس؟
کیا میرا رمضان کا پلان ریڈی ہے؟ کیا میرا آخرت کے لیے پلان ہے جب میں رب تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہوں گی؟ اور ہم میں سے ہر ایک نے رب تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. اس وقت کون سا میں اپنا ایسا عمل پیش کروں گی جس سے کہ رب راضی ہو جائے، جس سے کہ رب خوش ہو؟ تو اس کے لیے، اللہ کا قرب پانے کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ میرے پاس کچھ ایسی باتیں ہوں جو کہ میں گنوا سکوں. ہم اپنے شوہر کو، اپنے بچوں کو بہت ساری باتیں گنوا سکتے ہوتے ہیں. بہت دفعہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے آپ کے لیے یہ قربانی دی، میں نے زندگی میں اس چیز کے لیے کمپرومائز کیا، میں نے اپنا جولری وہ گولڈ بیچ دیا، میں نے فلاں موقع پر یہ کیا، میں نے فلاں موقع پر یہ کیا. اور ہم ان لوگوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں جو کہ اس کی قدر ہی نہیں کر سکتے. اور جو رب حقیقت میں قدر کرنے والا ہے، اس کے لیے میری کیا قربانی ہے. اور وہ جو قربانی ہوتی ہے نا، وہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ جب انسان دیتا ہے تو اس کے اندر تک روشنی، نور پھیل جاتا ہے، اور اب تعالیٰ اس کا بہترین ریوارڈ دیتا ہے. اپنی زندگی میں سوچیں کوئی ایسا عمل جس کو کہ میں دکھا سکوں، میں کہہ سکوں. میں سوچ رہی تھی کہ غار والوں کا واقعہ بہت مشہور ہے، بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں. 3 لوگ تھے جنہوں نے اپنی نیکیوں کا تذکرہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ نے ان سے وہ مصیبت، وہ مشکل ٹال دی تھی کہ یا اللہ میں یہ کرتا تھا، فلاں موقع تھا، میرے سامنے عورت موجود تھی اور میں اس کی 2 ٹانگوں کے درمیان بیٹھنے لگا تھا، حدیث میں، روایت میں، اور اس نے مجھے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اور میں نے ڈر کے چھوڑ دیا. ان میں سے ایک شخص کا یہ کہنا تھا. میں پوری رات کھڑا رہا اپنے والدین کے لیے دودھ پیش کرنے کے لیے کہ پہلے انہیں دوں گا پھر اپنے بیوی بچوں کو دوں گا. they had something، ان کے پاس کچھ کہنے کو تھا. میرے پاس اپنے رب سے کہنے کو کیا ہے؟ اس انداز سے سوچوں گی، اس انداز سے اپنے رمضان کی پلاننگ کروں گی تو مجھے امید ہے کہ میں انشاءاللہ رب تعالیٰ کا قرب اور اس کی مغفرت کو پا لوں گی. تو سب سے پہلی چیز اس انداز سے سوچنا ہے کہ یہ میرا آخری رمضان ہے. جیسے یاد ہے آپ کو فاطمہ رضی اللہ عنہا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم مجھے ملو گی، تو آپ مسکرانے لگ گئی تھی، خوش ہو گئی تھی. تو ایسے کوئی مجھے بتائے آ کر کہ یہ تمہارا آخری رمضان ہے، دیٹس اٹ، اینڈ تمہیں یہ ٹائم مل رہا ہے، یہ مہینہ ہے، عید کے فوراً بعد تمہاری زندگی سے ختم، دنیا سے رابطہ ختم ہونے والا ہے. میرا رمضان کیسا ہوگا؟ ایک شخص ایک بزرگ کے پاس گیا اور جا کر اسے کہنے لگا کہ اتنے نیک ہیں آپ، اتنے اچھے کام کرتے ہیں، غلط کاموں سے بچتے ہیں، آپ کی زبان سے کبھی کچھ غلط نہیں سنا، آپ کسی کو تکلیف نہیں دیتے، آخر آپ کا کیا عمل ہے، کیا چیز ہے، کس وجہ سے آپ ایسا، یعنی کیسے آپ ایسے موٹیویٹڈ ہیں اور آپ یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ تو مجھے نہیں پتا کہ میں یہ سب کچھ کیسے کیوں کر رہا ہوں، لیکن مجھے اتنا ضرور پتا ہے کہ تم نے جو ہے نا 1 ہفتے کے بعد مر جانا ہے. اس نے کہا ہے اچھا، چونکہ اس کو اس بزرگ پہ بڑا یقین تھا. تو وہ گیا، جا کر اس نے اپنی عبادات، اپنی نمازیں، اپنا روزہ، اپنی ہر چیز کو پرفیکٹ کیا، سب سے معافیاں مانگی، جو اس کے پاس مال تھا اس کو اللہ کی راہ میں دیا، اور تیار ہو گیا. اب جب جمعرات کا دن آنے لگا تو ان سے ملنے کے لیے گیا اور ان سے کہا کہ مجھے معاف کر دیجیے گا اور یہ اور وہ. تو انہوں نے کہا دیکھو مجھے تمہارے مرنے کا وقت پتہ نہیں ہے، لیکن مجھے اتنا ضرور پتا ہے کہ یہ جو سوچ تمہارے اندر آئی اس کی وجہ سے جو تم نے عمل کیے ہیں، یہ میری فکر ہے. میں ہر وقت یہ سمجھتا ہوں، ہر روز یہ سوچتا ہوں کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری دن ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ سب کچھ سیدھا ہو جاتا ہے. کسی سے جھگڑا کرنے کو بھی دل نہیں کرتا، نیکیوں پہ دوام بھی نصیب ہو جاتا ہے، اچھا بھی کیا جاتا ہے،
बताओ तुमने ये दिन कैसे गुजारे। उसने वही कहा कि बिल्कुल अलर्ट, जो मुझे था कि मैंने थर्सडे को मर जाना है तो बस, या मैंने फलां डे मर जाना है तो बस। तो सबसे पहली चीज मैंने ये सोचनी है, कुर्बे इलाही को पाने के लिए, अल्लाह की बख्शिश को पाने के लिए, कि हो सकता है कि ये मेरा आखिरी रमज़ान हो। दूसरा नंबर, रमज़ान का महीना और उसमें रोज़ों का होना और कुरान का नज़ूल हमें एक असूल ही सिखाने के लिए आया है, और वो है तक़वा। क्या मैं मुत्तकी हूँ? क्या मेरे अंदर तक़वा की क्वालिटीज़ हैं? अगर नहीं है तो मेरा रमज़ान का टारगेट क्या है इस दफ़ा का, कि मैंने अपने अंदर तक़वा लेकर आना है, मैंने तक़वा वाला बनना है, अल्लाह की पसंद का बनना है। इस फीलिंग को अपने अंदर लाना है कि मुझे अल्लाह देख रहा है, वो मुझे सुन रहा है, वो समी और बसीर है। रोज़ा मैं क्यों रखूंगी? तक़वा के लिए। रोज़े के साथ मुझे एक और काम करना है जो कि मेरे तक़वा को बढ़ाने में मददगार होगा, और वो है इल्म का हसूल। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, बेशक अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर, अल्लाह की खशियत, अल्लाह का तक़वा किसको नसीब होता है? उसके बंदों में से जो इल्म वाले होते हैं। तो मैंने रमज़ानुल मुबारक के हर दिन में अपने आप को उन लोगों में शुमार करवाना है जो कि इल्म हासिल कर रहे हैं, जो कि इल्म वाले हैं, जो कि इल्म के लिए कोशिश कर रहे हैं। रोज रमज़ान में कोई एक नई इल्म की बात सीखनी है, कुछ प्रैक्टिकल अल्लाह के लिए, कुछ नया कुरान से, कुछ नया इल्म, उसके लिए कोशिश करनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाजार की सही रिवायत है, मुझे इल्म की कसरत इबादत की कसरत से ज्यादा अजीज है। इल्म हासिल करना इबादत की कसरत से ज्यादा अजीज है। और एक और रिवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलिम को, आबिद पर, इल्म हासिल करने वाले को, इबादत करने वाले पर के बारे में क्या फरमाया कि आलिम को, आबिद पर ऐसे ही फजीलत हासिल है जैसे तुम में से एक अदना शख्स पर मुझे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबियों के सरदार, और एक अदना सा शख्स, कोई डिफरेंस है? बहुत बड़ा डिफरेंस। सही रिवायत है। तो अपने आप को इल्म के साथ जरूर जोड़ें। ऐसा ना हो कि रमजान आए चला जाए, इतना जबरदस्त मौका मिला मुझे कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ पॉजिटिव कोई हैबिट ला सकूं, कुछ अच्छी आदत को ला सकूं, और मैं उसको ऐसे ही गुजार दूं। और तकवा नसीब होना इतनी बड़ी रहमत है, अल्लाह ताला की तरफ से इतनी ज्यादा खुशखबरियां हैं उस शख्स के लिए जिसके अंदर तकवा, अल्लाह का डर आ जाता है। फिर उसके आंसू भी उसकी वजह से निकलते हैं, फिर वो रब ताला को याद भी वैसे ही करता है। फिर अल्लाह ताला उसके लिए आसानियां बहुत सारी करते हैं। सूरह तलाक में अगर आप पढ़ें, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह का तकवा इख्तियार करता है, अल्लाह उसको हर मुसीबत, मसले, हर चीज से निकाल देता है। वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, और वहां वहां से रिस्क देता है जहां से वो सोच भी नहीं सकता है। तो मैंने इल्म की मजलिस को इख्तियार करना है। मेरा हर दफ़ा का रमज़ान का स्पेशली थीम जो होता है और एक सूरत पे फोकस होता है, वो सिर्फ इस वजह से होता है कि रमज़ान का एंड हो तो मैं अल्लाह ताला के सामने कुछ पेश कर सकूं। या अल्लाह, मैंने ये एक सूरत याद की, तजवीद भी सीखी, तर्जुमा भी सीखा, हिफ्स भी किया, मेरे पास कुछ सॉलिड चीज़ हो जो कि मैं पेश कर सकूं, जो कि मैंने अचीव की हो, जो मेरे लिए रमज़ान का गिफ्ट हो, जिसको मैं आइंदा अपने बाकी दिनों में पढ़कर, समझकर, अपने सीने में महफूज रखे हुए उसको अपने साथ रख सकूं। तो कोई ना कोई इल्म की मजलिस, जैसे तो दहर ही हम करने लगे हैं, इसको छोटा ना समझें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझें,
آپ ایک ہی آیت کو پڑھتے ہوئے پوری رات گزار دیا کرتے تھے. میں ایک ہی آیت کو پڑھتے ہوئے پورا دن گزاروں گی. میں ایک آیت کو بار بار ریپیٹ کروں گی. مجھ سے یہ مطلوب نہیں ہے رب تعالیٰ کو کہ میں نے کتنے قرآن مکمل کیے. مجھ سے یہ مطلوب ہے کہ میں نے قرآن کے ساتھ کتنا وقت گزارا، کتنا قرآن پڑھا، میرے منہ سے کتنے الفاظ قرآن کے نکلے، اس کے لیے میں نے کتنی محنت کی، مشقت کی، یاد کرنے کی کوشش کی. صرف رٹا نہیں، صرف ایسے ہی پڑھا پڑھایا نہیں جس کا نہ پتا کیا سمجھ، کیا کہا جا رہا، کیا سمجھایا جا رہا، کیا خطاب ہے، کیا بات کہی جا رہی ہے. تو علم حاصل کرنے کی کوشش سیکنڈ پوائنٹ تھا. پہلا کیا تھا؟ میں نے رمضان کو آخری رمضان سمجھنا ہے، اس طرح سے گزارنا ہے انشاءاللہ. دوسرا، تقوی کے حصول کے لیے روزے رکھنے ہیں انشاءاللہ. روزے رکھنے ہیں، روزہ مجھ پر فرض ہے تو مجھے روزہ رکھنا ہے. اس کو کلیئر رکھیں. میرے پاس آپشنز نہیں ہیں کہ آج کل پیپرز ہو رہے ہیں، آج کل جاب بہت ٹف ہے، اور آج کل یہ فلاں فلاں ریزن ہے اس لیے میں روزہ نہیں رکھ سکتی. نو، اٹس ناٹ آپشنل، یہ فرض ہے. ہم پہ یہ لازمی قرار دیا گیا ہے، اور رب تعالیٰ اپنے بندے پر کبھی بھی مشکل نہیں چاہتا. جو رمضان کی اور روزے کی آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا. تمہیں مشکل نہیں ہوگی، آسانی ہی ہوگی. رب تعالیٰ نے کوئی چیز فرض کی ہے تو وہ ہمارے جسم کو، ہمارے سسٹم کو جانتا ہے، اس نے اسی لیے ہم پہ فرض کی ہے. تو ہم ایکسٹرا خود کو یہ سمجھیں کہ نہیں، میں اگر ایسا کر لیا اور اگر میں اس طرح بھوکی رہی تو میرا تو فلاں چیز بہت خراب ہو جائے گی اور میرا تو بڑا نقصان ہوگا. آج کے دور کی تو آپ سائنٹیفک ریسرچز پڑھ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ کتنے فائدے گنوا دیے گئے ہیں روزے کے، جو کہ کتنے سال پہلے ہمیں بتا دیے گئے. تو روزہ فرض ہے، اس کو تو رکھنا ہے، اور ساتھ ہی علم حاصل کرنا ہے تاکہ میں اپنے تقوی کو زیادہ سارا بڑھا سکوں. ایک تو علم حاصل کر کے اور ساتھ روزہ رکھے. علم حاصل کروں گی تو کیا ہوگا؟ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کا خوف، ڈر، اس کی محبت والا خوف آئے گا، اس سے محبت بڑھے گی، اور پھر کیا ہوگا؟ انشاءاللہ میں اللہ کے اور قریب ہوں گی. تیسرا ٹارگٹ، خود کو گناہوں سے بچانا ہے اور نیکی کرنے کی کوشش کرنی ہے. وقت کو ضائع نہیں کرنا. کسی انسان کی بدبختی کی علامت ہے کہ وہ وقت کو ضائع کرے. بدبختی یعنی بہت ہی برا ہے اس کے لیے. اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچانا ہے. ایکسٹرا کھانا، وقت کو ادھر لگانا، ویسٹ کرنا، کبھی ادھر بیٹھنا، کبھی ادھر بیٹھنا، کبھی اس سے بات، کبھی اس سے بات، چاہے وہ کوئی گناہ نہیں ہے لیکن وقت کا ضیاع نہیں. ہم اس پر نیو ایئر کے لیکچر میں بات کر چکے ہیں تفصیلی کہ وقت کتنا اہم ہے. اور پھر کچھ ایسا، جیسا میں نے پہلے بھی کہا، کچھ ایسا کرنا ہے جو کہ بہت اسپیشل ہو، جو کہ میں اسپیشلی میری ذات رب تعالیٰ کے سامنے پیش کر سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جاگتے، پاؤں سوج گئے، پوچھا گیا کیوں اتنا تھک رہے ہیں؟ اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے. کیا فرمایا تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا بھلا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میری زندگی کی، میری رمضان کی کوئی ایک رات ایسی ہو جو پوری رات میں جاگوں، جس میں میرے پاؤں سویل کریں. پاؤں ایسے ہی نہیں سویلنگ ہو جاتی ہے. اتنا لمبا قیام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے؟ پاؤں سوج جایا کرتے تھے. میری زندگی میں کوئی ایک رات، کوئی ایسی عبادت، کوئی ایسا لمحہ کہ جس کے اثرات میرے جسم پر، میرے اوپر نظر آئیں اور میں سوچوں کہ نہیں، میں نے بس یہ بہت سارا کیوں کرنا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. میں نے بہت سارا قرآن پڑھنا ہے، میں نے نماز پڑھنی ہے، میں نے فلاں چیز کرنی ہے رب تعالیٰ تجھے راضی کرنے کے لیے. پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم رمضان میں عبادات کی طرف جب بہت فوکس کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ڈھیر ساری عبادت کریں اور رب تعالیٰ کو راضی کریں، تو اس میں ہم بندوں کو
بھول جاتے ہیں، اور بندوں کے کاموں کو ہم بہت حقیر سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ گویا یہ تو وقت کا ضیاع ہے۔ تو ہر کسی کو جو خیر ملنی ہے، ہر کسی کا خیر کا جو دروازہ ہے وہ مختلف ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ سوری۔ ہر کسی کا خیر کا دروازہ مختلف ہے۔ کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہوگا جس کی اس کو خدمت کرنی ہوگی، کسی کے گھر میں کوئی بوڑھا ہوگا جس کا اس کو خیال کرنا ہوگا، کسی کے گھر میں بچے ہوں گے جن کو بھی اس کو ساتھ ساتھ سنبھالنا ہوگا، کسی کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں ہوں گی، ان سب کو بھی حقیر نہ سمجھیں۔ ہر وہ عمل جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے خوشی کے ساتھ، صبر کے ساتھ کیا جائے، وہ اللہ کے ہاں بہت مقبول ہے۔ اور اتنی پیاری دو احادیث میں آپ کے سامنے رکھوں گی جو کہ اس پورے کانسیپٹ کو اتنا زبردست سمجھا دیتی ہیں کہ انسان کے لیے پھر سب کچھ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر وہ ماتھے پہ بل ڈال کے سحری اور افطاری نہیں بنا رہا ہوتا کہ روزہ میرا بھی تو روزہ ہے نا، ایک میں ہی ہوں جو سب کچھ کروں، میں ہی ہے جو سب کچھ بناؤں، نند وہ بیٹھی ہے، ساس وہاں بیٹھی کری ہے، میرے ذمہ یہ سارے کام پڑے ہوئے ہیں، یا جٹھانی یہ کر رہی ہے میں یہ کر رہی ہوں، یا بہنیں بھی آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہی ہوتی ہیں۔ میری کوشش کیا ہو کہ میں نیکیوں کو سمیٹوں، نہ کہ یہ کہ دوسرا کرے جائے میں تو بیٹھی ہوں۔ کیا آواز کلیئر ہے آپ سب کو میری؟ آواز صحیح آ رہی ہے؟ اچھا الحمدللہ۔ کسی کی آواز کا مسئلہ ہے تو پلیز آپ اپنے کنیکشن کو چیک کریں۔ تو بہت ہی پیاری احادیث دو جن کا میں ذکر کرنے لگی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے ہم وہ حدیث پڑھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، جو شخص کسی مومن کی دنیا کی مصیبتوں سے ایک مصیبت دور کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت دور کرے گا۔ کوئی کمپیریزن ہے دنیا اور آخرت کی امتحان کا، ٹیسٹ کا، ضرورت کا؟ دنیا کی ضرورتیں کتنی چھوٹی اور حقیر ہیں، ہماری زندگی ٹوٹل 60 70 80 90 ایئرس تک ہے، وہ 50,000 سال کا ایک دن، اس میں کوئی ضرورت، کوئی مصیبت رب تعالیٰ کی طرف سے ٹل جائے اس لیے کہ میں نے دنیا میں کسی کی لیے آسانی کی۔ اچھا، مصیبت سے مراد صرف یہ نہیں کہ بہت بڑا کوئی مسئلہ درپیش آ گیا تو ہی وہ مدد ہے، چھوٹی چھوٹی روزمرہ کی چیزیں جو کہ دوسرے کے لیے کرنا مشکل ہے وہ اس کے لیے آسانی کر دینا۔ اور جس نے کسی تنگ دست کے لیے آسانی مہیا کی، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں بھی اس کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا۔ اور جس نے کسی مسلمان کی دنیا میں پردہ پوشی کی، اس کا عیب پتہ چل گیا، اس سے غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، پھر بھی اس کا ذکر نہیں کیا، خاموشی اختیار کر لی، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ بندے کی اس وقت تک مدد کرتا رہتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، خوبصورت الفاظ۔ تو جب بھی میں نے کوئی بھی گھر کا کام کر رہی ہوں، کسی باہر والے کا کر رہی ہوں، کسی کا بھی کر رہی ہوں، اپنی ذات کے علاوہ کسی کے لیے بھی کچھ کر رہی ہوں، تو میں نے یہ ساری باتیں ذہن میں رکھ رہی ہیں۔ اور طبرانی کی حسن روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب کون سا آدمی ہے؟ اور اعمال میں سے کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ رمضان ہے نا، ہم نے قرب الہی انشاءاللہ لینا ہے، ہم نے اللہ سے کلوز ہونا ہے، اللہ کی محبت کو حاصل کرنا ہے، تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے فیوریٹ بندہ کون سا ہے، اللہ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب آدمی تو وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے، اور اعمال میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اعمال یہ ہیں۔ محبوب فیوریٹ اللہ تعالیٰ کا کون ہے؟ جو کہ
دوسروں کو فائدہ دیں، آپ کی ذات سے دوسرے کے لیے آسانی ہو جائے، آپ کی سحری بنانے سے دوسروں سب کو بیٹھ کر کھانا آرام سے مل جائے اور وہ سکون سے کھا لیں، آپ کے افطاری بنانے سے سارے کے سارے اپنی بھوک مٹائیں اور روزہ افطار کریں، آپ کی ہیلپ اور آپ کی وجہ سے دوسروں کو عبادات میں آسانی ہو جائے، آپ تراویح پڑھنے کے لیے بھی مسجد میں جائیں تو اپنے ارد گرد دیکھیں، کسی کو کوئی ضرورت ہے اس کی پوری کر دیں، کسی کا بچہ ہے وہ پکڑ لیا، کسی کو کچھ اور پانی چاہیے اس کو پانی دے دیا، کہیں سے کچھ صاف کرنے کی ضرورت ہے صاف کر دیا۔ نیکیوں کے مواقع جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے، اللہ کو سب سے محبوب وہ شخص ہے، اور اعمال میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اعمال یہ ہیں مسلمان کو خوشی مہیا کرنا۔ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، نتھنگ، کچھ کوئی ایکسپلینیشن نہیں، جس سے دوسرا مسلمان خوش ہو جائے، اس کو کپڑے لے کے دے دیے ہیں، اس کو کوئی گفٹ دے دیا ہے، اس کو کچھ کھانا بنا کے دے دیا ہے، اس کو کچھ پیسے دے دیے ہیں، اس کے لیے کچھ ایسا کر دیا، کچھ بھی کسی مسلمان کے لیے جو کہ مسلمان کو خوشی مہیا کر دے، پہلا۔ سیکنڈ، ہم کون سے اعمال کا ذکر کریں جو کہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، اور میں ان کا اسپیشلی اس لیے ذکر کر رہی ہوں کہ ہم نے اپنی عبادات کے ساتھ جو بھی ہم انسان ہیں، ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ ہم نے دنیا کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، دنیاوی معاملات بھی کرنے ہیں، لوگوں سے ملنا ملانا بھی ہوگا، ہمیں افطاریوں پہ ہم اکثر جا رہے ہوتے ہیں، مسجد میں تراویحوں کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز، ہمارے لوگوں کے ساتھ بہت انٹریکشن ہوتا ہے، اس سب میں بھی میں نے صرف یہ نہیں کہنا کہ میں میری عبادت میرا سب کچھ باقی سارے جائیں بھاڑ میں، باقی سب کچھ کوئی نہیں مسئلہ، بس میں اپنی عبادت اور اس سب کے ساتھ جہاں جہاں پر لوگوں کو میری ضرورت ہو، جہاں جہاں میں اپنا حصہ ڈال سکتی ہوں، میں نے اس کو ڈالتے رہنا ہے۔ تو سب سے پہلا کام، اعمال جو کہ اللہ کو محبوب ہے، کسی مسلمان کو خوشی مہیا کرنا۔ سیکنڈ، کسی مسلمان کی مصیبت دور کرنا، کسی مسلمان کی مصیبت دور کرنا۔ تیسرا، کسی مسلمان کا قرض ادا کر دینا، اس پر کوئی قرض ہے، اس میں اگر آپ کچھ ہیلپ کر سکتے ہیں۔ فورتھ، کسی مسلمان کی بھوک مٹانا، رمضان سے بہتر ٹائم بھی کوئی ہوگا بھوک مٹانے کا؟ جب افطاری کا وقت ہے اور سب کو بھوک لگی ہوئی ہے، اس وقت سب کو، اچھا سب کچھ پڑا ہوتا ہے، نیکی کے مواقع ہوتے ہیں، ہم ان کو کم ان سے فائدہ اٹھا پاتے ہیں۔ کھجوریں رکھی ہوئی ہیں، آگے کر دیں سب کے، پانی ہے گلاس میں ڈال کے پکڑا دیں، کھانے کو ڈال دیں۔ اکثر ہم عورتیں اس سے اریٹیٹ ہوتی ہیں کہ میرا بھی تو روزہ تھا، اب میں سب کو ڈال کے دوں، اب میں سب کو پہلے یہ دوں، اب میں یہ کروں۔ ان سب کاموں کو بھی خوشی کے ساتھ کریں، اجر کی نیت سے کریں، دن کے کام بھی، راتوں کو جاگنا بھی، سحری بنانا بھی، کچھ بھی، سب کچھ یا اللہ تیری رضا کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے ہے۔ ففتھ، کسی مسلمان کی ضرورت میں اس کے ساتھ چلنا۔ جو ہمارا کلوز والا سرکل ہوتا ہے نا، اس میں تو ہم کام کر لیتے ہیں، جہاں پہ ہمیں کوئی تھوڑا ایکسٹرا ایفرٹ لگانی پڑے وہاں پہ ہم کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے اسپیشلی حدیث کے الفاظ دیکھیں، کسی مسلمان کی ضرورت میں اس کے ساتھ چلنا، اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یعنی گولڈن الفاظ میں لکھنے کی ضرورت ہے، گولڈن رائٹنگ چاہیے اس کے لیے۔ یہ عمل مجھے اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں ایک ماہ، ایک مہینہ اعتکاف کرنے سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ کون سا عمل؟ کسی مسلمان کی ضرورت میں اس کے ساتھ چلنا۔ یہ عمل مجھے اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں ایک مہینہ اعتکاف کرنے سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اور چھٹے نمبر پہ، سکستھ پوائنٹ، جس نے غصہ پی لیا، حالانکہ اگر وہ غصہ نکالنا چاہتا تو نکال سکتا تھا۔ رمضان ہے، روزہ ہوگا، بھوک لگے گی، چڑچڑا پن آئے گا، بچے تنگ کریں گے، میاں آفس سے آئے وہ اپنی جگہ پر تھکے ہوں گے، وہ کچھ نہ کچھ سنا دیں گے، کچھ کہہ دیں گے، سسرال ہے اس میں باتیں سننے کو مل جائیں گی، کبھی ساس، کبھی نند، کبھی کوئی، کبھی کچھ نہ کچھ، مجھے غصہ آئے گا، میں کیا سوچوں گی؟ جس نے غصہ پی لیا، حالانکہ اگر وہ غصہ نکالنا چاہتا تو نکال سکتا تھا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کا دل اپنی رضا سے بھر دے گا۔
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا دل اپنی رضا سے بھر دے گا۔ سیونتھ، جو شخص اپنے بھائی کی حاجت میں اس کے ساتھ چلا حتیٰ کہ اس کی حاجت پوری ہو گئی، جو اس کو ضرورت تھی وہ پوری ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس کے دونوں قدم جما دے گا جس روز قدم ڈگمگائیں گے، یعنی قیامت کے دن۔ طبرانی کی حسن روایت ہے، بہت خوبصورت الفاظ ہیں۔ ان 7 پوائنٹس کو اگر آپ لکھ کے لگا سکیں، اپنی فیملی فرینڈس کے ساتھ شیئر کر سکیں، اور اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کر سکیں تو بہت خوبصورت ہے۔ تو رمضان کی عبادات میں نے ساتھ ساتھ 4تھ پوائنٹ پہ کیا کرنا ہے کہ انشاءاللہ لوگوں کے ساتھ بھی جب جب میرا انٹریکشن معاملات ہوں گے تو ان میں ان کو فائدہ دینے والا بننا ہے۔ میں ریپیٹ کروں گی، ہم کیا کچھ کرنے جا رہے ہیں اس رمضان میں نے کچھ اسپیشل کرنا ہے جو کہ میں رب تعالیٰ کے سامنے پیش کر سکوں۔ میں نے رب تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے انشاءاللہ، اس کی مغفرت طلب کرنی ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلا میں نے کیا کام کرنا ہے کہ میں نے سوچنا ہے یہ میرا آخری رمضان ہے، اس سوچ کے ساتھ کام کرنا ہے۔ سیکنڈ، میں نے تقوی حاصل کرنا ہے، روزے رکھ کے اور ساتھ ساتھ علم حاصل کر کے، کچھ نہ کچھ اچیو کر کے، محنت کر کے، کوشش کر کے، بار بار ریپیٹ کر کے۔ تیسرا، گناہوں سے خود کو بچانا ہے، اپنی انرجی ٹائم ویسٹ نہیں کرنا، کچھ اسپیشل کرنے کی کوشش میں رہنا ہے۔ فورتھ، ہر کسی کا خیر کا دروازہ مختلف ہے، عبادات کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے، لیکن اگر آپ کو اس کے علاوہ بھی کچھ ذمہ داریاں سونپ دی جائیں، آپ کو انسانوں سے متعلق کچھ ان کی مصیبت میں ان کی مدد کرنی پڑ جائے، ان کو کھلانا پڑ جائے، ان کا خیال کرنا پڑ جائے، تو اس کو اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھنا، بلکہ اس کو بھی اپنے لیے بلیسنگ سمجھنا ہے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی۔ اس شخص کی جگہ میں بھی ہو سکتی تھی، وہ جو بستر پہ پڑا ہے یا بیمار ہے یا بوڑھا ہے یا کوئی بھی ہے، اس کی جگہ میں بھی تو ہو سکتی تھی۔ اللہ نے الحمدللہ مجھ پہ کرم کیا کہ مجھے دینے والا بنایا، مجھے خیال کرنے والا بنایا، الحمدللہ۔ تھرڈ نمبر پہ سوری، ہم 4 پوائنٹس کر چکے ہیں، 5th نمبر پہ قرب الہی انشاءاللہ میں نے حاصل کرنا ہے، جو مجھے کب ملے گا؟ جب میرا رب مجھ سے راضی ہوگا۔ رب کب راضی ہوگا؟ جب میں اس کی پسند کے کام کروں گی، گناہوں سے خود کو بچاؤں گی، اس کی مرضی کی بن جاؤں گی، اور جب گناہ غلطیاں میں چھوڑوں گی تو میرے رب کی طرف سے مغفرت میرے لیے آئے گی۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی بخشش حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بخشش مجھے قرب الہی تک پہنچائے گی، اللہ کے کلوز کرے گی، قریب کرے گی۔ 3 اسپیشل چیزوں کا ذکر ہے حدیث میں جو کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا باعث بنتے ہیں، جو کہ پچھلے تمام گناہوں کا کفارہ ہے۔ ان تینوں کا میں یہاں پہ لازمی ذکر کرنا چاہوں گی۔ پہلا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان میں قیام کیا، کھڑا ہوا، قام قیام سے ہے، نماز میں کیا حکم دیا جاتا ہے؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ تو قام یعنی نماز قائم کی، پڑھی، کچھ اسے مراد رات کی نماز بھی لیتے ہیں، لیکن الفاظ آئے ہیں قام رمضان، رمضان میں قیام کیا، نوافل پڑھے، تراویح پڑھی، تہجد پڑھی، نماز کی کوئی سی بھی صورت، قیام کیا رمضان میں، تو میں نے کیا کرنا ہے؟ اس کی کوشش کرنی ہے۔ فرائض نماز اس کو پراپر وے میں پڑھنا ہے۔ نماز تو ہم سب نے پڑھنی ہے، لیکن کیسی نماز پڑھنی ہے؟ ایسی نماز جو کہ میرے گناہوں کو بخشوا دے۔ تو اس کے لیے پھر میں مثلاً کیا کیا کر سکتی ہوں؟ نماز کو اور بہتر کیسے کر سکتی ہوں؟ لکھیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی تھوڑا جاگتے رہیں، مجھے بتائیں کون سے کام ہے، کیسے نماز میری، نماز تو میں نے پڑھنی ہے، کیسے میں اپنی نماز کو بیسٹ کر سکتی ہوں، ایسا کر سکتی ہوں جو کہ میرے گناہوں کا کفارہ بن جائے، میننگ سمجھ آئے۔ ویری گڈ۔ فرسٹ یعنی نماز کو اول وقت میں پڑھنا،
نماز میں خشوع لانے کی کوشش کرنا. ترجمہ اگر نہیں آتا ہے نماز کا، پلیز آج سے یاد کرنا، پڑھنا شروع کرتے ہیں. نماز میں جو اذکار ہیں ان کو زیادہ بڑھا کر. ویری گڈ. یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ میرے سامنے ہے، ٹرانسلیشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ میری نماز کو دیکھ رہا ہے. جی، نماز میں لمبی قرات جو صورتیں یاد ہیں ان کو پڑھنا. تو نماز تو میں نے پڑھنی ہے، لیکن نماز کی کوالٹی کو میں نے بہتر کرنا ہے. جیسی میں نماز پڑھتی ہوں، اگر میری نماز لیٹ ہوتی ہے تو میرا رمضان کا ٹارگٹ، اچھا میں نے بہت زیادہ ٹارگٹس نہیں رکھنے، میں نے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے. اینڈ کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا جاتا. چھوٹے چھوٹے سٹیپس لینے ہیں، تھوڑا سا رکھنا ہے ٹارگٹ، لیکن اس کو مسلسل اچیو کرنے کی کوشش کرنی ہے. نماز وقت پر پڑھ سکتے ہیں، یعنی جیسی اول وقت ہے، وقت کے اندر تو پڑھنی ہی ہے، اول وقت میں اسپیشلی پڑھنے کی کوشش. یہ میری نماز کو اور زیادہ اسپیشل کر دے گی. پھر اگر پاسبل ہو تو جماعت سے پڑھ لیں. جس طرح اگر بچے چھوٹے نہیں ہیں، کچھ اور ایسی مصروفیت نہیں ہے، اور آپ کی مسجد میں نماز کا عورتوں کا انتظام ہے، آپ جا سکتے ہیں، تو جماعت سے جا کے نماز پڑھ لیں. پھر اگر قرآن کا کچھ حصہ یاد ہے تو اس کو پڑھیں. نہیں بھی یاد ہے تو نفل نماز میں تو یہ اجازت ملتی ہے کہ ہم قرآن کھول کر وہاں سے قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں. تو ایک بہت خوبصورت طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ہم نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے وہ ہم نفل کی نیت باندھیں، چاہے صبح کے ٹائم، دوپہر میں، رات میں، جب بھی چاہیں، اور ساتھ قرآن پکڑ کے ہم قرآن کی تلاوت کریں. میں اس طرح بھی اپنا قرآن مکمل کر سکتی ہوں، ساتھ ہی نماز بھی ہوگی، لمبی قرات بھی ہوگی، قرآن کی تلاوت بھی ہوگی. سب سے پسندیدہ اللہ تعالیٰ کو قرآن کی تلاوت جو ہے وہ نماز میں ہے، نماز میں تلاوت کرنا. تو بہت بیسٹ ہے کہ اگر ہم کچھ ایسا کر سکیں. پھر تسبیحات کی کثرت. سبحان ربی الاعلی، اگر صرف یہی تسبیح آتی ہے تو اس کو 5 7 9 11 جتنا مرضی چاہے ریپیٹ کرتے رہیں. اور اگر اور بھی دعائیں آتی ہیں، اگر آپ سب نے میرے ساتھ آئیے نماز سموارے کورس کیا ہوا ہے تو الحمدللہ اس میں ہم نے ڈھیر ساری دعائیں یاد کی تھی. ان دعاؤں کو ساتھ پڑھیں تو نماز کا لطف ہی بڑھ جاتا ہے، مزہ آ جاتا ہے. تو نماز کو میں نے انشاءاللہ اچھا کرنا ہے. اچھا صرف یہ کیوں نہیں کہا گیا من قام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان میں کھڑا ہوا اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے پچھلے؟ نہیں، ساتھ دو شرطیں بھی لگا دی گئی ہیں، ایمانا و احتسابا، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے. ایمان رب تعالیٰ کے لیے خالص اخلاص کے ساتھ، کسی اور کے لیے نہیں، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے نہیں، خالصتاً اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اور سیکنڈ، ثواب کی نیت سے، رب تعالیٰ سے ریوارڈ، یعنی اخلاص کا ہی اگر آپ دیکھیں آؤٹ کم تو وہ یہی ہے کہ یعنی ثواب کی نیت سے رب تعالیٰ سے اجر مانگنا ہے. اپنے نفس کو چیک کرتے ہوئے، احتساب کرتے ہوئے، میں ٹھیک کر رہی ہوں، دکھاوا تو نہیں ہو رہا، کچھ گڑبڑ تو نہیں ہو رہی. من قام رمضان ایمانا و احتسابا. سیکنڈ، اللہ تعالیٰ کی بخشش، پچھلے گناہوں کی معافی. حدیث میں آتا ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. روزے رکھنا ہم سب رکھتے ہیں. کیسے روزے ہیں؟ روزے کے 3 درجے ہیں. اس کے بارے میں امام ابن الجوزی اس کو بیان کرتے ہیں کہ روزہ 3 درجوں کا، 3 طرح کا ہوتا ہے. میں نے اپنے روزے کا خیال کرنا ہے، دیکھنا ہے. عام روزہ تو یہ ہے کہ خود کو پیٹ بھرنے اور شہوت سے روکے رکھے. خاص روزہ یہ ہے کہ نظر، زبان، ہاتھ، پاؤں، کان اور تمام اعضاء کو گناہوں سے بچائیں. اور خاص الخاص روزہ یہ ہے کہ دل کو ردی خیالات، فالتو خیالات، بے مقصد خیالات اور اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والی باتوں سے پاک کرتے ہیں، اور اللہ کی یاد کے سوا ہر چیز سے رک جائیں. تو میں نے کیا کرنا ہے؟ کوشش کرنی ہے کہ میں خاص الخاص روزہ رکھ سکوں، یا کم از کم خاص روزہ رکھنے کی تو کوشش ضرور ضرور کروں انشاءاللہ. تیسرے نمبر پہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
جس نے لیلۃ القدر کی رات میں قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کی رحمت، اللہ کی محبت، اللہ کی عطا پر اتنا پیار آتا ہے۔ اللہ نے ڈفرینٹ ڈفرینٹ ہمیں مواقع دے دیے۔ روزہ رکھو، اس سے مغفرت کروا لو، اس سے نہیں اگر ہو پا رہی، اس میں کہیں پہ کچھ کمی ہے، قیام کر لو، قیام کر کے بھی نہیں ہو پا رہی تو لیلۃ القدر ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر رات۔ حدیث میں آتا ہے جو اس کی خیر سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہ گیا، گویا اس کو کچھ نصیب ہی نہیں ہوا، وہ بد نصیب ہے۔ اور بار بار خود کو ریمائنڈ کروانا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا اس بات پر کہ بد نصیب ہے وہ شخص جس پر رمضان آیا اور وہ اپنی بخشش نہ کرا سکا۔ اللہ مجھے خوش نصیب بنائے جو کہ اس رمضان سے فائدہ اٹھا سکے۔ یا اللہ مجھے ان بد نصیبوں میں شامل نہ کرنا جن پہ رمضان آیا اور وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ تو دعاؤں کی بھی کثرت کرنی ہے۔ رمضان کی تیاری، دعاؤں کی کثرت، استغفار کی کثرت۔ اگر میں نے اپنے اوپر ڈھیر سارا بوجھ لادا ہوا ہے تو میں کام نہیں کر سکوں گی۔ اگر میرے اوپر گناہوں کے بوجھ لدے ہوئے ہیں تو میں نیکیوں کی طرف کیسے بڑھوں گی؟ مجھے پہلے ان کو اتارنا ہے، بخشش کرانی ہے، استغفار کی کثرت کرنی ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کو یاد رکھیں، نہیں میں کچھ بھی کر سکتی مگر اللہ کی توفیق سے، نہیں نیکی کرنے کی توفیق اور نہیں برائی سے بچنے کی توفیق مگر صرف اللہ کی طرف سے۔ یہ سوچیں، پلاننگز کریں، لکھیں، اللہ کی ہاں یہ گواہی لکھی جائے گی۔ نیتیں کریں، نیتیں کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا۔ بیٹھیں آج اس ٹاک کے بعد جیسے ہی آپ کو موقع ملتا ہے بیٹھیں اور بیٹھ کر لکھیں میں اس رمضان میں میری کیا کیا کام کرنے کی نیت ہے، جو جو آئیڈیاز آپ کو مل رہے ہیں، اور اسپیشلی ان کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے وہ آئیڈیا کسی اور کے ذہن میں نہ آیا ہو اور وہ سنے اور وہ بھی ویسا کر لے، آپ کے لیے اس کا بھی اجر ہوگا، اپنا بھی اجر ہوگا۔ تو ضرور پلاننگ کریں۔ اگر میں اس کو کر سکوں الحمدللہ، نہ کر سکی تب بھی مجھے انشاءاللہ اس کا ریوارڈ ملے گا۔ میں نے نیت تو کی تھی نا، سوچا تو تھا، پلاننگ تو کی تھی، اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ، یا القوی، اے قوت والے، مجھے ان اعمال کو کرنے کی قوت تو عطا کر۔ یا رحمان میں ان سب کو کر سکوں، مجھے توفیق دے۔ اچھا الحمدللہ میں نے نمازیں پڑھیں، میں نے انشاءاللہ روزے رکھنے ہیں، پھر میں نے انشاءاللہ قرآن کی کثرت کرنی ہے۔ شہر رمضان شہر القرآن ہے، قرآن کا مہینہ ہے، اور بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس میں ہم قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو بہت زیادہ مضبوط رکھیں، قرآن کے ساتھ میرا ایک خاص تعلق قائم ہو جائے۔ سلف صالحین کا بھی یہی معاملہ تھا کہ وہ اسپیشلی رمضان کے آنے پہ اپنی باقی ساری ایکٹیویٹیز سب کچھ چھوڑ دیا کرتے تھے، زیادہ وقت مسجد میں گزارتے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے، اور کہا کرتے تھے کہ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اسی طرح ہی ہم اپنے روزے کی حفاظت کر سکتے ہیں اور غیبتوں سے بچ سکتے ہیں۔ اور جب رمضان کا مہینہ آتا تو امام بخاری کے استاد امام زہری رحمہ اللہ کہا کرتے، بس حدیث اب نہیں، یہ قرآن کا مہینہ ہے، مجھے قرآن پڑھنے دو، یعنی اپنا ساری توجہ حدیث سے بھی ہٹا کر قرآن پر لے جاتے۔ اور امام مالک جو کہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں رحمہ اللہ، ان کا طریقہ کیا تھا؟ رمضان المبارک شروع ہوتا تو حدیث بند، کہتے یہ مہینہ شہر القرآن ہے۔ لوگوں کے پاس بیٹھنا، چاہے وہ اہل علم ہی کیوں نہ ہو، وہ ان سے بھی بھاگ رہے ہوتے تھے اور کہتے تھے اس مہینے میں صرف ایک ہی کام کرنا ہے، قرآن کھولنا ہے، پڑھنا ہے، اور اپنے رب سے ہم کلام ہونا ہے۔ جتنا ہو سکے قرآن پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، جو اپنا ذاتی پرسنل ٹائم ہے، رات کا ہے، صبح کا ہے، دن کا ہے، کچھ وقت جو مجھے ملے۔ تو اکثر کیا ہوتا ہے ہم اسی کنفیوژن میں کچھ بھی نہیں کر پاتے کہ کیا کروں، تسبیح کر لوں یا نفل پڑھ لوں یا قرآن پڑھ لوں یا فلاں فلاں فلاں۔ تو بس جب بھی کوئی بھی موقع ٹائم ملے تو اس میں میری پرائورٹی کیا ہوگی؟ قرآن۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کے بارے میں راوی بیان کرتے ہیں
کہ وہ جب رمضان میں داخل ہوتے تو ساری عبادتیں ایک طرف ہوتی اور اپنی پوری توجہ قرآن کی تلاوت میں لگا دیتے۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں، عمر بن قیس شعبان میں تجارت روک کر قرآن اور اصلاح نفس میں لگ جاتے اور کہتے خوش نصیب ہے وہ شخص جس نے رمضان آنے سے پہلے ہی اپنے نفس کو سنوار لیا۔ تو میں نے قرآن کے ساتھ تعلق سٹرونگ کرنا ہے۔ اچھا، اب انشاءاللہ رمضان میں نماز کی کثرت، اس میں قرآن کی کثرت، انشاءاللہ جو اذکار کر سکوں جتنے کر سکوں۔ کچھ بھی مجھ سے نہیں ہو رہا، مجھے الگ سے ٹائم بھی نہیں مل رہا، جاب بھی ہے، کام بھی ہے، کیا کروں؟ پیارے نبی کی نصیحت یاد رکھیں، تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، بس یہ ٹارگٹ ہو۔ قرآن کا حصہ یاد ہے وہ پڑھ لیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اتنے خوبصورت الفاظ ہیں، جو شخص یہ ادا کرتا ہے اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 100 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں، اور اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس جیسا عمل کوئی اس دن میں لا ہی نہیں سکتا جو کہ یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے پاس نیکیاں کمانے کے بے شمار مواقع، بہت سارا کچھ ہے۔ پھر اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا، اللہ کی راہ میں دینا، علم سیکھنا، خدمت خلق کرنا، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا، شکر گزاری کی نعمت کو اپنے اندر لے کر آنا، سب کچھ کرنا ہے۔ اچھا، یہ سارے کام کرنے ہیں، انشاءاللہ میری کوشش ہوگی۔ رب تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آنسو بھی بہانے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہوئے دعائیں بھی کرنی ہیں، اس سے مانگنا ہے، یا رب تیرے علاوہ کوئی نہیں جو بخش دے۔ اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان پہ نادم ہونا ہے، رب تعالیٰ کی محبت سے، اس کی محبت کو پانے کے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یقربنی الی حبک۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتی ہوں، اور اس شخص کی محبت کا سوال کرتی ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہو، اور اس عمل کی توفیق مانگتی ہوں جس سے کہ مجھے تیری محبت نصیب ہو جائے۔ کثرت سے دعائیں انشاءاللہ اللہ کے ہاں بہت مقبول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو 2 قطروں سے زیادہ محبوب کوئی قطرہ نہیں، اور 2 نشانوں سے زیادہ محبوب کوئی نشان نہیں۔ 2 قطرے کون سے ہیں؟ ایک وہ قطرہ جو اللہ کے ڈر سے آنکھ سے نکلے، اور دوسرا قطرہ وہ خون کا قطرہ ہے جو اللہ کی راہ میں انسان کے جسم سے بہے۔ اور 2 نشان، پہلا نشان وہ جو جسم پر اللہ کی راہ میں پڑے، یعنی دشمن سے لڑتے ہوئے، گرتے ہوئے، تلوار، گولی، کسی بھی طرح کا زخم۔ دوسرا وہ نشان ہے جو فرائض ادا کرتے ہوئے پڑے، جس طرح سردی میں وضو کرنے سے پاؤں پھٹ رہے ہوتے ہیں ہمارے، سجدہ کرنے سے، جھکنے سے ماتھے پہ کچھ لوگوں کے نشان پڑ جاتے ہیں، کہیں اور پڑتے ہیں۔ ترمذی کی صحیح روایت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، مجھے میری عزت کی قسم، میں اپنے بندے پر 2 خوف یا 2 امن اکٹھے نہیں کروں گا۔ جو دنیا میں مجھ سے ڈرتا رہا، قیامت کے روز امن عطا کروں گا، اور جو دنیا میں مجھ سے بے خوف رہا، قیامت کے روز اس پر خوف مسلط کر دوں گا۔ ابن حبان کی حسن روایت ہے، اور الحاکم کی صحیح روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کو یاد کیا اور اللہ کے ڈر سے اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہ نکلے، حتیٰ کہ اس کے آنسوؤں سے زمین تر ہو گئی، اسے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز عذاب نہیں دیں گے۔ یا اللہ، مجھے اپنی محبت، خشیت ایسی عطا کر کہ جو کہ میری آنکھوں سے رواں ہو۔ ہم بہت اپنے آپ کو نرم دل کہتے ہیں، لیکن بہت دفعہ نمازوں میں، دعا میں میرا سب کچھ بھی نہیں، آنسو ہی نہیں آ رہے ہوتے۔ سختی کی، بدبختی کی علامت ہے آنسوؤں کا نہ آنا، رب تعالیٰ کے سامنے نہ رونا، نہ مانگنا۔ تو رمضان بہترین وقت ہے۔ اس سب کے ساتھ ایک بہت ضروری اور اہم بات جس کو میں ایڈ کرنا چاہوں گی، وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ میں نے اللہ کی بخشش لینی ہے، میں نے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اپنے روزوں کو انشاءاللہ میں نے قبول کروانا ہے، تاکہ میرے گناہ معاف ہو سکیں، تاکہ میرے اندر تقوی آ سکے۔ اس میں ساتھ یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ میرے اعمال کی بخشش میں رکاوٹ بنیں گی،
اور جو میرے روزوں کی قبولیت میں حائل ہوں گی۔ حدیث میں بہت کلیئر مجھے یہ بات بتا دی گئی ہے۔ اگر میرے دل میں کسی کے لیے کوئی کینہ ہے، کوئی بغض ہے، کوئی بھی چیز ایسی ہے، تو یاد رکھیں میرے سارے اعمال صفر، روک دیے جائیں گے، کچھ بھی نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیر اور جمعرات، منڈے اور تھرسڈے کے روز جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور اب تو آپ سوچیں رمضان میں ویسے ہی کھل جانے ہیں، اور ہر اس آدمی کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، سوائے اس آدمی کے جو اپنے بھائی کے ساتھ کینہ رکھتا ہو، دل میں برا رکھتا ہو، اس کے بارے میں بغض رکھتا ہو، اس کے بارے میں دل صاف نہیں ہے، کلیئر نہیں ہے کسی کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں ان دونوں کا انتظار کرو حتیٰ کہ آپس میں صلح کر لیں، ان دونوں کا انتظار کرو حتیٰ کہ آپس میں صلح کر لیں، ان دونوں کا انتظار کرو حتیٰ کہ آپس میں صلح کر لیں، ان دونوں کا انتظار کرو حتیٰ کہ آپس میں صلح کر لیں۔ 4 دفعہ ریپیٹ ہوا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو میں بڑی نیک بن کر بیٹھی ہوئی ہوں، اور میں نمازیں پڑھ رہی ہوں، میں قرآن پڑھ رہی ہوں، میں سب کچھ کر رہی ہوں، اور اپنی بہن سے، اپنے بھائی سے، اپنے جیٹھ جٹھانی سے، اپنی نند سے، اپنی بھابھی سے، اپنی ساس سے، اپنے ہمسائی سے کسی سے ناراض ہوں، اس کے لیے کینہ بغض اپنے دل میں رکھے بیٹھی ہوں، میرے اعمال سارے کے سارے پینڈنگ پہ ہیں، کچھ قبول نہیں ہو رہا۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ مجھے معاف کرنا ہے۔ پھر میں کہتی ہوں دوسروں کو معاف کرنا بہت مشکل، میں سب کچھ معاف کر سکتی ہوں، بس یہ والی جو یہ ہے نا، یہ اس کو نہیں میں معاف کر سکتی۔ میں نے بس معاف کیا، لیکن میں نے اس سے اب آئندہ بات نہیں کرنی، میں نے اب آئندہ اس کے ساتھ نہیں، بس بہت ہو گیا، برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے نا، بہت صبر کر لیا، اب میں اس کو نہیں معاف کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ تو کیا کرو، ولیعفوا ولیصفحوا، چاہیے کہ وہ معاف کریں، چاہیے کہ وہ درگزر کریں، اس نیت سے کوئی ایک بندہ ہی چاہے، سب کو اگر نہیں بھی میں کوئی ایک جس سے آپ کی ناراضگی ہے نا، دلی طور پہ آپ دور ہیں، آپ کے دل میں اس کے لیے کچھ بغض، کچھ کینہ، کچھ تنگی ہے، آپ کو اس نے ہرٹ کیا ہے، اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیں، آپ کی ساری عبادات، دعائیں، سب کچھ قبول ہو جائے گا۔ کچھ کسی کے بارے میں کہیں پر ہے، انسان نیچا نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں دوسروں سے اگر میں نے کہا معافی مانگ لی یا اس کے ساتھ میں نے صلح کی، لگے گا کہ جیسے میری غلطی تھی اسی لیے میں آگے چلی گئی۔ شیطان بہت ساری باتیں سکھاتا ہے، وہ کیا سمجھتی ہے مجھے جواب دینا نہیں آتا؟ اللہ کی خاطر، اپنی خاطر، کہ میرے اعمال قبول ہو جائیں۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اتنی بڑی مثال ہے، آپ کی محبوب ترین بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا پر کتنی بڑی تہمت لگائی گئی، کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت ہی بڑی چیز ہے۔ ایک تو بیوی بھی وہ جو کہ شدید سب سے محبوب ترین ہے، اور پھر ان پر الزام بھی کیسا لگ رہا ہے، یعنی شدید ترین قسم کا الزام ہے۔ اس پر بھی آپ نے جن لوگوں نے آپ حضرت عائشہ پہ تہمت لگائی تھی ان کو معاف کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، ان میں سے ایک شخص تھا جن کو ایک گھر میں وہ راشن پہنچایا کرتے تھے، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے، ان کے اپنے رشتہ داروں میں سے تھا، کھانا روک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ والی آیت نازل کی جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے اللہ تمہیں معاف کرے؟ معاف کرو، چھوڑو۔ بیٹی پر تہمت لگی تھی، اس پر اتنا بھی ان کا ریئیکشن نہیں بنتا تھا کہ وہ جس کے گھر میں راشن وہ بھیجتے تھے وہ اس کو روک دیتے، یعنی میں تمہارے ساتھ اتنا اچھا کرتا ہوں اور تم میرے لیے، یعنی تم نے میری بیٹی پہ الزام لگا دیا۔ کہ اکثر شیطان ہمیں ایسے جملے بلوا کرنا نیکی اور خیر سے روک دیتا ہے کہ سب کچھ معاف کر سکتی ہوں، یہ نہیں کر سکتی بس، یعنی میں نے سب کچھ ہر کسی کو ساری زندگی معاف کیا ہے، لیکن جو یہ والا پوائنٹ ہے نا، یہ نہیں میں معاف کر سکتی۔ اگر اللہ مجھے یہ کہے کل قیامت کے دن ٹھیک ہے باقی سارے، لیکن جو تم نے یہ کیا تھا نا یہ میں نہیں معاف کروں گا، پھر میں کیا کروں گی؟ کہاں جاؤں گی؟ تو جس سے کسی سے ناراضگی ہے، دل میں خلش ہے، آگے بڑھیں، اس سے بات کریں، وہ نہیں کرتا اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، میرا عمل میرے ساتھ، اور پھر دوسروں کو تکلیف نہیں دینی، اپنے گناہوں کی بخشش کروانی ہے رمضان میں،
گناہوں کو اور اکٹھا پائل اپ نہیں کرنا اور بڑھانا نہیں ہے. تو رمضان میں نے کوشش کرنی ہے کہ میری وجہ سے کوئی بھی کسی بھی قسم کا کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، ورنہ میرے سارے اعمال کیے ہوئے ضائع ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا تھا، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ سب سے غریب کون ہے؟ پور پیپل میں کون شمار ہوتا ہے؟ لوگوں نے کہا جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، پیسے نہیں ہو، وہ مفلس ہوتا ہے، غریب ہے، کچھ پیسے کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے روز نماز، روزہ اور زکوٰۃ جیسے اعمال لے کر آئے گا. کیا کچھ؟ نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، روزے بھی رکھے ہوں گے رمضان کے، زکوٰۃ بھی ادا کی ہوگی، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا. چنانچہ اس کی نیکیاں مظلوموں میں تقسیم کر دی جائیں گی. اگر نیکیاں ختم ہو گئیں تو مظلوموں کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈالنے شروع کر دیے جائیں گے، حتیٰ کہ اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. تو نیکی سب کرنے کی کوشش کرنی ہے، لیکن ساتھ دل میں بغض نہیں رکھنا، دوسروں کو معاف کرنا ہے، دوسروں کو تکلیف نہیں دینی، اور اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے. زبان کی حفاظت کیسے کرنی ہے؟ زبان کی حفاظت نہیں ہوگی تو سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے مجھے کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جھوٹ، بیہودہ اعمال اور بیہودہ باتوں کو نہ چھوڑا، جھوٹ، بیہودہ اعمال اور بیہودہ باتوں کو نہ چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ شخص کھانا پینا چھوڑ دے. صحیح بخاری کی روایت ہے. اللہ کیئر نہیں کرے گا، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے جو رمضان روزے میں بیٹھ کے روزے کا ٹائم پاس کرنے کے لیے بیٹھ کر نیٹ فلکس پہ موویز دیکھ رہا ہے، ڈفرینٹ ریلز دیکھنے لگا ہوا ہے، اور بس بیٹھا ہوا اسکرولنگ کر رہا ہے، اور فون ملا کر اپنی دوست سے چگلیاں غیبتیں کر رہے ہیں اور روزہ گزار رہے ہیں. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بد زبانی اور جھوٹ نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پینا چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو کچھ بھی نہیں چاہیے، آپ سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، روزہ ایک ڈھال ہے. جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو، یعنی شیلڈ کی طرح ہے، تو وہ فحش گوئی نہ کرے، کوئی بیہودہ باتیں، بیہودہ چیزیں نہ کرے، اور نہ شور و شغب کرے. اگر کوئی اسے گالی دے یا اس سے لڑنے کی کوشش کرے تو کہہ دے میں روزے دار آدمی ہوں. مجھے تو سمجھ آ گئی، لیکن جس گھر میں رہ رہی ہوں وہاں کی نند، وہاں کی بھابھی، وہاں کی دیورانی، وہاں کی جٹھانی، وہاں کی ساس کو تو نہیں پتا. میں کچن میں جاتی ہوں تو ایک نیا کچھ لڑائی جھگڑا کھلا ہوا ہوتا ہے، کچھ نئی بات پہ بحث شروع ہوتی ہے، کچھ نیا الزام ہوتا ہے، کچھ نئی کہانی ہوتی ہے. اب میں نے کیا کرنا ہے؟ کیا حل بتایا جا رہا ہے؟ کوئی بھی کوئی لڑنے کی کوشش کرے، کچھ بھی ہو، تو کیا کہنا ہے؟ میں روزے سے ہوں. اور حقیقتاً جو مریم علیہ السلام کا روزے کا ذکر کیا گیا ہے نا، چپ کا روزہ، خاموشی کا روزہ، وہ بڑا پیارا روزہ ہے. کہ ہمیں دین اسلام نے یہ نہیں کہا کہ بس تم نے بولنا ہی نہیں ہے، بلکہ ہمیں کیا کہا ہے کہ کنٹرولڈ وے میں بات کرنی ہے. کچھ ایسا نہیں منہ سے ادا کرنا جو کہ میری ساری کی ساری عبادتوں کو، نماز کو، روزے کو خراب کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک اعمال کرنے کی توفیق بھی دے اور پھر ان کو سنبھالنے کی بھی توفیق دے. انشاءاللہ ہمارا ٹائم اوپر جا رہا ہے، میں آپ کے انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ اب تھوڑا سا ہی ٹائم لوں اور مکمل کروں. اللہ تعالیٰ ہم سے جو کچھ ہم نے سنا پڑھا اس کو قبول کرے. جب بھی ان تمام چیزوں کو کر رہے ہوں اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ تمام عبادات کی قبولیت کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ ہماری طہارت کا ہونا. میں اسپیشلی اس چیز کو مینشن کرنا چاہ رہی تھی، اب ٹائم کم ہے اس لیے میں ہلکا سا ذکر ہی کروں گی. طہارت کا خیال ضرور کرنا ہے. میں اس کی طرف بھی آپ لوگوں کی توجہ ضرور دلانا چاہتی ہوں. اگر میرا وضو نہیں ہوا، اگر میری صفائی استنجا سے ہی نہیں ہوا، صفائی نہیں ہوئی، تو میرا وضو نہیں ہوا. وضو اگر میں نے پراپر نہیں کیا تو نہ میری نماز ہے، نہ میرا قرآن ہے، نہ میرا کچھ بھی نہیں رہتا. تو اس لیے پلیز طہارت کے مسائل کو ضرور جانیں. ادھر ادھر کی سنے ہوئی بڑے بڑوں کی باتوں پہ نہ جائیں. حدیث میں کیا ملتا ہے ہمیں؟ وضو کا طریقہ کیا ہے؟ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. بسم اللہ کے بغیر وضو نہیں ہوتا. 3 دفعہ تمام اعضاء کو دھونا ہے.
کوئی ہلکا سا حصہ بھی خشک نہیں رہنا چاہیے، ناخن اتنے بڑے نہ ہوں کہ ان کے اندر نیچے پانی نہیں جا رہا، وضو ہی نہیں ہو رہا۔ اور ایسے ہی جب میں منہ دھو رہی ہوں تو منہ دھوتے ہوئے میرے جو کان ناک کی سائڈز ہیں وہ خشک نہ رہیں، کان کے قریب والی جگہ خشک نہ رہیں، اوپر نیچے کا حصہ، ٹھوڑی والا حصہ، ایسے ہی پانی نہ پھینکوں کہ بس ایسے ہی گزر گیا۔ ایک ایک حصے کو گیلا کرنا ہے پراپر وے میں، 3 دفعہ سے زیادہ نہیں دھونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جس نے 3 دفعہ سے زیادہ دھویا اس نے ظلم کیا، زیادتی کی۔ پانی کم ہے تو 1 دفعہ بھی کر سکتے ہیں، 2 دفعہ بھی، 3 دفعہ بھی، 3 دفعہ سے زائد نہیں کرنا۔ روزہ وضو کو پراپر وے میں کرنا ہے انشاءاللہ، اس کو سیکھیں۔ طہارت کے مسائل نہیں پتہ تو ان کو جانیں، ان کو پڑھیں۔ محمد اقبال گیلانی کی روزوں کے مسائل کتاب ہے، اس میں بہت تفصیل کے ساتھ سب کچھ بتایا گیا ہے احادیث کی روشنی میں، آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر انشاءاللہ سورۃ الدہر ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اس رمضان میں، اس کو یاد کریں گے، روز کی 1 آیت کریں گے، کچھ بیچ میں 2-3 دن شاید 2 آیتیں بھی کریں تاکہ ہم 2 دن پہلے انشاءاللہ کمپلیٹ کر لیں۔ کوشش کریں خود بھی شامل ہوں، دوسروں کو بھی شامل کریں۔ آپ کے ساتھ ابھی لنک چیٹ میں شیئر ہوا ہے، اس میں آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ یہ ہماری فرائیڈے قرآن کلاس ہے۔ نئے جتنے لوگ ہیں، اگر آپ میں سے کوئی بھی اس کلاس کو جوائن کرنا چاہتا ہے تو آپ کے ساتھ رجسٹریشن فارم بھی شیئر کیا جا رہا ہے، چیٹ میں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ وہاں سے اس کو رجسٹریشن فارم کو فل کر سکتے ہیں۔ سورۃ الدہر کو جوائن کرنے کا گروپ لنک وہ بھی شیئر کر دیا گیا ہے۔ جو لوگ فرائیڈے قرآن کلاس کے گروپس میں ہیں، آپ لوگ سارے ویسے کے ویسے ہی رہیں گے، اپنے گروپ انچارجز کے ساتھ ہی سورۃ الدہر کو کریں گے۔ جتنے نئے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے انشاءاللہ ان کو ہم گروپ انچارجز پرووائڈ کریں گے تاکہ وہ اپنا لیسن سنا سکیں۔ آپ سب نے اسپیشلی رمضان میں یہ دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جو میڈیا ٹیم ہے وہ بہت بہترین انداز میں سارا کا سارا جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کو اچھے انداز میں آگے پہنچا سکے۔ آپ نے خود بھی انشاءاللہ اس سے فائدہ اٹھانا ہے، جو آپ کے ساتھ شیئر ہوگا انشاءاللہ۔ آج کے لیکچر کو بھی ہم شارٹس کی فارم میں شیئر کریں گے، اس کو ضرور آگے پہنچائیں، شیئر کریں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں۔ اور جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، آپ سب کا راشن پروگرام جس میں نے آپ سب سے کہا، آپ سب نے بہت زیادہ تعاون کیا، حصہ ڈالا، اللہ تعالیٰ آپ سب سے بہت بڑھا چڑھا کے قبول کرے۔ اور رمضان جس میں 10 سے 700 گنا اجر بڑھ جاتا ہے ہر چیز کا، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ سارا اجر نصیب کرے جو راشن آپ دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ استقامہ دارالقرآن کا اوور آل اینولی فنڈ ریزنگ کے اعتبار سے ہماری کوشش ہے کہ ہم $6,000 to 8,000 اس رمضان میں اکٹھے کر لیں تاکہ پورا سال کی ہماری ضرورتیں پوری ہو سکیں۔ آپ میں سے جو بھی چاہے کنٹریبیوٹ کرنا اس میں، تو آپ اکاؤنٹ میں زیل پہ مجھے بھیج سکتے ہیں، جو اکاؤنٹ ڈیٹیل شیئر ہے دوبارہ بھی شیئر کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے جو ہم نے سنا، جو سیکھا، جو نیتیں کی، جو ارادے کیے، ان سب کو قبول کرے اور ہمیں اپنی پسند کے اعمال کرنے کی توفیق دے۔ جو آپ نے سیکھا، جو سمجھ آیا، اس کو ضرور گروپ میں شیئر کریں، ضرور بتائیں آپ کو کیا سمجھ آئی اور آپ کیا نیت رکھتے ہیں انشاءاللہ رمضان میں کرنے کی۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ چیٹ میں اس وقت آپ کے ساتھ فارم شیئر کر دی گئے ہیں، آپ میں سے کوئی بھی جوائن کرنا چاہتا ہے گروپ کو بھی اور فرائیڈے قرآن کلاس کو میں رجسٹر کرنا چاہتا ہے وہ بھی ضرور اس کو ابھی نوٹ کر لیں۔ اور اگر آپ میں سے کسی کا کوئی کویسچن ہے، کوئی کمنٹ کرنا چاہتا ہے تو کر دیں۔ ویسے تو ہمارے 10 منٹس اوپر جا چکے ہیں، لیکن جتنی دیر میں لوگ نوٹ کر رہے ہیں اگر فارم وغیرہ کی ڈیٹیل کو، تو اتنی دیر میں اگر آپ میں سے کوئی بھی کچھ کہنا چاہے تو کہیں۔ اور زکوٰۃ کا ضرور خیال کریں۔ اچھا، یہ سوال چونکہ مجھے آیا تھا اس لیے میں آپ کو اس کو ضرور شیئر کرنا چاہوں گی کہ زکوٰۃ میں بالکل ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ یہ آپ کے شوہر پر ذمہ داری ہے آپ کی زکوٰۃ ادا کرنا۔ جو بھی زکوٰۃ جس کی ملکیت ہے اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کے شوہر اچھے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ والنٹیئر کرتے ہوئے، احسان کرتے ہوئے آپ کی سونے کی زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں، الحمدللہ۔ لیکن اگر آپ کے شوہر کہتے ہیں نہیں میں نہیں ادا کروں گا یا میں نے نہیں ادا کرنی، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اچھا میں کہاں سے ادا کروں، میں تو نہیں کماتی، تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے سونے میں سے کچھ بیچیں اور بیچ کے زکوٰۃ ادا کریں، لیکن زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، ورنہ اس پر جو سخت گناہ بتایا گیا ہے، جو عذاب بتایا گیا ہے کہ اسی کو تپا کر جو ہے وہ کیا جائے گا، سخت قسم کی تکلیف دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ اس کو کوشش کریں کہ خود پھر کسی طرح سے ادا کرنے کی پلاننگ کریں، لیکن زکوٰۃ ضرور دیں۔ باقی سب کا تو ہمیں نہیں پتہ، لیکن اسپیشلی اپنے
سونے کا، اس کا ضرور حساب ہونا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین اجر دے، آپ نے اتنا وقت دیا، سنا، سمجھا، اور اللہ مجھے بھی ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق دے جو کہ میں نے آپ کے ساتھ کی، اور میرے اور آپ کے رمضان کو بہترین رمضان بنائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔